اچھا خاصا جو ہے نا پیسہ انوالو ہوتا ہے. تو ہمارا یعنی کہ وہ سارا جو فیز 1 تھا اس میں انہوں نے اپنی پیپر ورک مکمل کیا اور تمام جو منصوبے جو بننے تھے ان کے تمام ڈاکومنٹیشن انہوں نے مکمل کی. تو لیکن جو وقت گزرتا رہا پیس ظاہر شروع میں جب کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو اس کا پیس سلو ہوتا ہے. تو ہمارے تعمیر نو کا پیس بھی شروع میں سلو تھا. پیسہ کرایہ اکاؤنٹ میں پڑا تھا اور جو اینولی جو ایکسپینڈیچر تھا وہ ظاہر کام تھا کیونکہ شروع میں بلا کی اتنی تعداد نہیں تھی. لوگوں کے جو بل جو آئی پی سی جنریٹ ہو رہی تھی وہ کم تھی. تو ہوا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم فی الحال یہ پیسہ اپنے کسی پروگرام میں 2012 میں ہم اپنے کسی اور پروگرام میں استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ایرا کو کہا جی کہ آپ کے جو ہے آپ کی لائبلٹیز کریٹ ہوں گی. کانٹریکٹر ایسوسی ایشن تعمیر نو کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی جس میں مظفر آباد سے آئے ہوئے سول سوسائٹیز، پروفیشنل کانٹریکٹر پینل، تاجران ایسوسی ایشن اور انصاف کانٹریکٹر پینل کے لیڈران اور اراکین نے شرکت کی. کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے صدر باسط اوان اور دیگر لیڈران کا کہنا تھا کہ 2008 میں زلزلے سے پیدا ہونے والی تباہی اور نقصان کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے بیرون ملک نے 55 ارب روپے کے فنڈ زلزلہ زدگان کے لیے بھیجے تھے جو کہ سکولز، ہسپتال اور انفراسٹرکچر کے لیے تھے. وہ ایرا کے اکاؤنٹ سے 2012 میں شفٹ کر دیے گئے اور یہ کہا جاتا رہا کہ جوں ایرا ڈیمانڈ کرے گا وہ پیسے ہم ریلیز کرتے رہیں گے. لیکن تاحال یہ صورتحال ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے کھلی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہیں اور ہمارے بہت سے اسپتال لائن آف کنٹرول کے بالکل سامنے ہیں، جو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم پر پہلے ہی انڈین آرمی کی جانب سے ظلم کیا جا رہا ہے. اوپر سے یہ بھی ایک بڑا ستم ظریفی ہے کہ ہمارا جو فارن فنڈنگ کا پیسہ تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے تمام کام نامکمل ہیں. ہماری امانت واپس کرو، ہماری امانت واپس کرو، انٹرنیشنل فنڈنگ واپس کرو، ساڈا حق، ہماری امانت واپس کرو، ہماری امانت واپس کرو، 55 ارب واپس کرو، 55 ارب واپس کرو، 55 ارب واپس کرو، ہماری امداد واپس کرو، ہماری امانت واپس کرو، ہماری امانت واپس کرو، 55 ارب واپس کرو، 55 ارب واپس کرو، ہماری امانت واپس کرو، ہماری امانت واپس کرو، ہماری امانت واپس کرو. ایرا سیرا ایرا سیرا. کانٹریکٹر ایسوسی ایشن تعمیر نو کے اراکین کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج بھی کیا گیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ایرا سیرا کے خلاف نعرے درج تھے. دوران احتجاج مظاہرین نے ایرا سیرا کے خلاف نعرے بھی لگائے اور 55 ارب روپے کی وصولی کا مطالبہ کیا. ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کانٹریکٹر ایسوسی ایشن تعمیر نو کے صدر باسط اوان اور دیگر کا کہنا تھا کہ باسط اوان، صدر تعمیر نو کانٹریکٹر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر. ہمارا یہاں پر اسلام آباد پریس کلب میں آنے کا مقصد یہ تھا جی کہ ہمارے لیے جو 55 ارب روپے کا جو فنڈز جو فارن فنڈنگ تھی جو بیرون ممالک سے مختلف ممالک نے جو زلزلہ زدگان کے لیے جو پیسے بھیجے تھے ان کی سکولز، ہاسپٹلز اور جو انفراسٹرکچر کے لیے، تو وہ جو پیسے تھے وہ ہمارے 2012 میں ایرا کے اکاؤنٹ سے شفٹ کر دیے گئے. اور یہ کہا جاتا رہا کہ ایرا میں جوں ساتھ کام جو ایرا ڈیمانڈ کرے گا ہم وہ پیسے ریلیز کرتے رہیں گے. لیکن تاحال یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ اسکول کی بلڈنگز، ان کے بچے کھلی چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کے موسم کا آپ کو پتہ ہے کتنا سخت موسم ہوتا ہے. کئی سکولز، ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں لائن آف کنٹرول پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بالکل سامنے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا جو ہے نا ایک لمحہ فکری ہے کہ ہمارے اوپر پہلے ہی بہت سارے مظالم اور بہت ساری کشمیری مظلوم کشمیریوں کے اوپر یہ مزید ایک ستم ظریفی ہے کہ ہمارا جو پیسہ جو فارن فنڈنگ کا پیسہ تھا وہ ہمارا ہمیں آج تک نہیں دیا گیا، جس سے ہماری جو بلڈنگز تھیں، اسکول، ہاسپٹلز اور دیگر،
تو وہ مکمل ہوتی. تو لہٰذا ہماری آج ہم یہاں پر یہ احتجاج ریکارڈ کروانے آئے تھے نیشنل پریس کلب میں, اور لوگوں کو بتانے آئے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ حق ہمیں واپس دیا جائے جو اس وقت کی حکومت نے ہم سے لیا تھا. اور یہی ہمارا یہاں پر جی میرا نام شاہد ایوان ظفر آباد سے سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ ایرا کے جو سیٹ اپ ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے, اور ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے جو اربوں روپے اس وقت لگا کے انہوں نے پروجیکٹس اس وقت آدھے میں چھوڑ دیے, تو ان کو جو پیسہ ضائع ہو گیا. کیونکہ اگر اس کو سارا سیٹ اپ انہوں نے کلوز کر دیا تو جو جن اسکولوں کی ابھی تک چھتیں ہی کمپلیٹ نہیں ہیں, جہاں پہ صرف دیواریں کھڑی ہیں, ان پہ جو پیسہ لگا کے جو چیزیں ضائع کی گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس لیے ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ جو پروجیکٹ اس وقت جاریہ ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں, تاکہ تعمیر کو ترقی کا جو عمل آج سے 11-12 سال پہلے شروع ہوا تھا اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے. شکریہ. پینل کی طرف سے جنرل سیکرٹری کا امیدوار ہوں. تو میرا یہ ایرا سیرا کے حوالے سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے. جب 2012 میں ہمارا 55 ارب روپیہ یہ سارے لوگ شارٹ بات کر رہے ہیں, بنزین انکم سپورٹ پروگرام میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے شفٹ کیا, اور اس کے ہمارے ایرا کے ساتھ یا ہمارے کانٹریکٹرز کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو آپ کی لائبلٹیز جتنی بنتی جائیں گی آپ کو کلیئر کرتے جائیں گے. لیکن وہ وعدے وعدے ہی رہے. تو ہم اپنے اس صدر تعمیر نو کے ساتھ جس وقت تک یہ تمام ہماری لائبلٹیز کلیئر نہیں ہوتی, پروفیشنل کنٹریکٹر پینل کی طرف سے میں ان کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور اس کو ہم ایک احتجاجی تحریک کی شکل میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اس میں ہمارے ساتھ تمام سول سوسائٹیز مظفر آباد, آزاد کشمیر, تمام جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور جتنے بھی متاثرین ہیں سب ہمارا ساتھ دیں گے. ہم متاثرین کے جو سکول ہیں, متاثر شدہ جو سکول ہیں, اس میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو بچے, ان کو ساتھ لے کے آئیں گے. اپنے ڈاکٹرز حضرات کو ساتھ لے کے آئیں گے. جو اسپتالوں کی بلڈنگز نہیں بنی ہیں, جو سکول نہیں بنیں گے, ان میں جتنے بھی لوگ متاثرین ہیں ہمارے ساتھ ٹیچر آرگنائزیشن کے لوگ بھی شامل ہوں گے, طلبہ تنظیمیں بھی شامل ہوں گی, اور سول سوسائٹی کی تمام آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. میں کنٹریکٹر ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہوں آزاد کشمیر کا. تو ہم یہاں پہ آئے تھے آج اسلام آباد میں. ہمارے پینڈنگ لائبلٹی ہیں ایرا کی طرف جو کہ 2 ارب کے قریب ہے. تو ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ ہماری سب سے پہلے لائبلٹی دی جائے تاکہ جو کام شروع ہیں ایرا سیرا کے وہ مکمل ہو سکے, کیونکہ ہمارے بچے ہمارے بچیاں اسکولوں کی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آگے سے بہت سخت موسم آ رہا ہے, اور کئی سالوں سے کنٹریکٹرز کو ان کا رائٹ نہیں دیا جا رہا. تو ہم حکومت پاکستان سے, چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے اور NDMA کے چیئرمین سے اپیل کریں گے کہ فوری طور پر ہماری جو لائبلٹیز ہیں وہ پیش میں میرا تعلق ہے. میں نے وہاں پر آزاد کشمیر میں ایک اسکول تعمیر کیا ہوا, تقریباً مکمل ہوا. 2005 سے شروع کیا تھا, 2010 سے پھر وہ اس کے شروع کر کے تو کچھ عرصے کے لیے وہ بند کر دیا تھا, کیوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو اس کے بعد ابھی 2 سال ہو گئے ہم نے وہ کام مکمل کیا ہوا ہے, لیکن فنڈ نہیں ہے. فنڈ کتنا ہے, تھوڑا سا فنڈ آتے ہیں. میں نے کہا اگر میرا 50 لاکھ بنتا ہے تو اس میں 10 لاکھ روپے دیتے, وہ 10 لاکھ میں کس کو دے دوں گا. اب بھی میرا تقریباً کوئی 80 لاکھ روپے میرا بنتا ہے, لیکن ابھی تک ایک پیسے کوئی پتہ بھی نہیں کہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اور لوگوں کے ہم نے دینا ہے, مٹیریل کے دینا. ہمارے کنٹریکٹر تو اسی پہ چلتا ہے کہ باہر مارکیٹ پہ چل رہا ہے, مارکیٹ کو پیسہ ہم نے دینا ہوتا ہے, اور وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ بل ملیں گے تو چلو دے دیں گے, لیکن بل کا کوئی پتہ نہیں. اب وہ پیسے تو یہ ہے اس کے زدگان کے پیسے کسی نے اپنے طرف سے نہیں دینا ہے, ان کو تو پیسے ملے ہیں, لیکن وہ پیسے جو ہے نا وہ نہیں دیتے ہیں کہ لوگوں کو دے دے یا کوئی مکان بنا دے, یا جس نے بنائے. اب اتنا ہے کہ جس نے بنائے وہ تو کم از کم دے دے, یا جس نے لگائے وہ تو دے دے. وہ اتنے پریشان ہے کہ نہ سفید کپڑوں والا نہ کسی سے مانگ سکتے, نہ ان سے کوئی وہ کہ کوئی کارڈ لے سکتے ہیں, نہ وہ کہ نہ اسپتال کا کسی چیز کا ہمیں کوئی وہ ضرورت نہیں ہے اور نہ لے سکتے. ہاں جی, مطالبات ہمارا یہ کہ وہ پیسے جتنے پیسے یہ آزاد کشمیر کے, ہمیں بڑا دکھ ہے. ہم بڑی دکھی سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم تو پاکستانی, لیکن آزاد کشمیر کے پیسے آئیں ان کو دینا چاہیے ہمارے ملک. جی آصف مصطفی میرا نام ہے. مظفر آباد کے متاثرہ کنٹریکٹرز کا میں بھی حصہ ہوں. تو پروفیشنل کنٹریکٹر کا جو ہے صدر کا میں امیدوار بھی مظفر آباد سے. تو 2012 کے اندر ہمارے 55 ارب روپے جو آپ نے کہا کہ یہ ہمیں کدھر سے یہ فگر ملیں, یہ ایک باضابطہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو نیوز وقت کے نیوز پیپرز کے اندر موجود ہے. تو یہ
اس وقت BISP کے اندر شفٹ کیے گئے کہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ ریلیز کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ ریلیز نہیں ہو سکی۔ 1000 جو منصوبہ جات ہیں وہ اس کی وجہ سے ادھورے پڑے ہوئے ہیں، اور 1000 منصوبہ جات ہیں جن پہ ابھی کام نہیں شروع ہوگا، اور 1000 منصوبہ جات کے اندر پاکستان کے مختلف علاقوں کے کنٹریکٹرز جو ہیں، صرف آزاد کشمیر کے نہیں، KPK کے کنٹریکٹر اس کے اندر موجود ہیں، گلگت بلتستان کے کنٹریکٹر موجود ہیں، اسلام آباد کے کنٹریکٹر اس کے اندر موجود ہیں، جن کے پیسے بقائے رہتے ہیں، اور ان ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے کنٹریکٹرز کے بچے جو ہیں وہ بھوک افلاس کا شکار ہیں، وہ ان کی نوبت جو ہے وہ فاقوں پہ آ چکی ہے۔ جو پیٹی کنٹریکٹر ہیں جو آگے کام کرتے ہیں وہ فاقوں پہ آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے جو ٹریڈرز ہیں وہ فاقوں پہ آ چکے ہیں، جن کے سیمنٹ کی ادائیگیاں بقائے ہیں، کرش پلانٹس کی ادائیگیاں بقائے ہیں، گاڑیوں والوں کی ادائیگیاں بقائے ہیں۔ تو ایک پورا نیٹ ورک جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، اور لوگوں اس کا ذمہ دار ہم اس کے بعد آنے 2012 کی حکومت وقت جو تھی اس کو ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور آج کی جو گورنمنٹ ہے ہم اس کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پھر جو بھی حکومتیں آتی رہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمیں وہ ریلیز کرتی رہی ہیں، لیکن ان 3 سالوں سے جو ہے جو ریلیز کا جو سسٹم ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہماری ریلیز جاری کی جا سکے، ایک تو تعمیر نو شروع ہو سکے، دوسرا فاقوں کا یہ جو سلسلہ ہمارے بچوں کا شروع ہو چکا ہے یہ بند ہو۔ 5 نومبر کو اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو شرائع دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انشاءاللہ دھرنا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اسکول کے بچے بچیاں، جو تمام دیہات کے جو لوگ ہیں جہاں پر بیسک ہیلتھ یونٹس بننے تھے، جہاں پر اسکول بننے تھے، اور ان علاقوں میں جہاں پر سرکاری بلڈنگز بننی تھی وہ نہیں بنی، اس انفراسٹرکچر سے جو لوگ متاثر ہیں وہ سارے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بیرون ملک کشمیریوں سے بھی ہم گزارش کریں گے وہ بھی وہاں پر احتجاجی مظاہرے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو پروجیکٹس اس وقت جاری ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں، اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ کیمرہ مین اور ٹیم کے ساتھ فیصل مقصود، FM نیوز، نیشنل پریس کلب، اسلام آباد۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام خبریں بر وقت آپ کو مل سکیں۔